مولا مشکل شاہ سے جب مولا یہ مجھے عشق مصطفیٰ یاد بات سمجھ میں آ رہا سبحان اللہ یہ مجھے عشق مصطفیٰ یاد ہے یہی تجھ سے ابتدا یاد اور کر لے مقبول یہ دعا یاد درد دل کر مجھے عطا یاد دے میرے درد کی دوا یاد میں تو غفلت میں ہی رہا حل پل ڈھونڈ پایا نہ مشکلات کا حل میرا رب تیرا فیصلہ ہے عقل بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل نام غفار ہے ہدایہ بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل نام غفار ہے ہدایہ نعمتیں بے مثیل ہاتھوں میں فضل رب ذلیل ہاتھوں میں کوثر و سلسبیل ہاتھوں میں تو نے میرے ذلیل ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ دیا یاد تو نے میرے ذلیل ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ دیا یاد عاشق سید زمن کر کے قلب اشرف کو جوڑ فکر کر کے بحر رحمت سے منہ جسر کر کے تو حسن کو اٹھا حسن کر کے ہو مال خیر خاتمہ یاد نات کا قطع ہوا تو آپت میں سستی کو توڑے لیکن ہمارا مسجد میں آئے ہر شخص کو اگر عمر دراز لوگ اپنے بیوی کو چھوڑنے آئے نوجوان بھی اپنے بیوی کو چھوڑنے آئے اور چھوٹے بچے یعنی سب کو چھوڑ کر اللہ میں کرنا ہے ہم اور آپ سب لوگ مل جل کر اللہ کی باتیں بیان کر سکتے ہیں اللہ فرماتا ہے اسمہ پارا پہلا سبب پہلی یاد پہلا رکو اللہ فرماتا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر او اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑا ہے ہم اور آپ مسجد میں آئے ذکر خدا ذکر مصطفیٰ کرنے کے لیے آئے ایک قضا پڑھتا ہوں تو سب لوگ بیداری کا سن پیش کریں میں نے سن لیا قضا وہ شعر ہی ہے دوستو کہ شراب تصدق پلاد الہی شراب تصدق پلاد الہی مجھے معرفت کا پتہ بتا دے الہی اور پلٹ جائے بھارت میں ظالم کا تختہ ویسا کرشمہ دکھا دے الہی پلٹ جائے بھارت میں ظالم کا تختہ ویسا کرشمہ دکھا دے الہی موجود یہاں میں نماز کے اوپر ایک دو قطع سماعت کر لے کہ سبق جو دین کا تم بھولے ہوئے نہیں ہوتے سبق جو دین کا تم بھولے ہوئے نہیں ہوتے زمانے کے الجھنوں میں پھنسے ہوئے نہیں ہوتے اور جن کو کامیابی کی تلاش ہے دنیا میں وہ فجر کے وقت سوئے ہوئے نہیں ہوتے سبق جو دین کا تم بھولے ہوئے نہیں ہوتے زمانے کے الجھنوں میں پھنسے ہوئے نہیں ہوتے اور جن کو کامیابی کی تلاش ہے دنیا میں وہ فجر کے وقت سوئے ہوئے نہیں ہوتے ایک اور فنکار نے کہا تھا کہ کوئی محمودی بن گئے کوئی ایازی بن گئے عمل کے نور کے رنگ کے غازی بن گئے اور ڈاکوؤں پر پڑی ہے غوث اعظم کی نظر ڈاکوؤں پر پڑی ہے غوث اعظم کی نظر وہ بھی گنڈا گردی چھوڑ کر نمازی بن گئے ڈاکوؤں پر پڑی ہے غوث اعظم کی نظر وہ بھی گنڈا گردی چھوڑ کر نمازی بن گئے آئیے ہم اور آپ سب لوگ مل جل کر رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود کی ڈالیں پیش کریں جن کے سماعتوں کا یہ عالم وجود و نزدیک کے سننے والے بادشاہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام جس کی شان اور عظمت و رفت کا حال یہ ہے کہ جس کے ماتھے شفاعت کا سیرا رہا اس نبی نے سارت پہ لاکھوں سلام زمانہ کان کھول کے سنے میرے نبی کا قوت و طاقت کا حال یہ ہے کہ ہاتھ جسم ٹوٹا گڑی کر دیا مجھے بھارے سماعت پہ لاکھوں سلام سب لوگ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن جب بھی درود شریف پڑھنے کے لیے کہا ہے کھل کے پڑھا ہے اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے ایک فنکار نے نعت کا شعر صحیح کرتا اور لکھتا ہے کہ قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے دریا دریا درود پڑھتا ہے میرے آقا پہ یارو میرا مولا درود پڑھتا ہے سبحان اللہ ایک بار رسول برکت درود پاک کرنا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام
الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے ہوتی ہے۔ یہ آپ کو 21واں پارہ پہلا صفحہ پہلی آیت مل جائے۔ اس کے بعد دوسری آیت کریمہ 13 پارہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 40، اللہ فرماتا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ پہلے اس آیت کے بارے میں ہم بول رہے ہیں، آپ سن لیں کہ ابھی آیت کریمہ حضرت ابراہیم السلام کی دعا کے ذکر کا بیان کیا گیا ہے، اور وہ فرماتے دعا کرتے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے رب مجھ کو اور میری اولاد کو نماز کی پابندی کرنے والا بنا اور ہماری دعا قبول فرمائے۔ ایک نبی کا نہ، انسان کو چھوڑیے، کسی ذات کا ہو، کسی سلسلے کا ہو، کوئی ہو، انسان کو چھوڑیے، اور ہم نبی کی بات کرتے ہیں، قرآن کی بے شمار آیتیں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری آیت کریمہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق بیان کیا گیا، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ یہ آیت کریمہ آپ کو قرآن پاک میں 16 پارہ ملا، آیت نمبر 55 16 سورہ نام سورہ مریم۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں۔ تیسری آیت کریمہ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو پیغام دے رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں۔ آج کل جو ایماندار باپ ہیں وہ نصیحت اپنے اولاد کو کر کے جاتے ہیں۔ اس زمانے کے بعد آپ کی حوالے کہ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹوں کو پیغام دے رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، فرماتے ہیں یا بنی اقیموا الصلاۃ، 21 پارہ سورہ لقمان آیت نمبر 14، یا بنی اقیموا الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کی پابندی کرتے رہو، اے میرے بیٹے نماز کی پابندی کرتے رہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت کے ساتھ اعلان کرتے تھے، وہ فرماتے ہیں وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، میری یاد کے لیے نماز پڑھیں، میری یاد کے لیے۔ رب کا فرمان ہے اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے نام ہے۔ یہ آپ کو 16 پارہ مل جائے گا، آیت نمبر 17 سورہ فاتحہ۔ ایک اور آیت کریمہ سماعت کر لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے نبی ہیں، اور یہ بچپنی سے اپنے نبوت کے ساتھ ساتھ یہ حکم دیتے تھے اور اللہ کا فرمان بتاتے تھے، وَكَانَ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اللہ مجھے حکم دیا ہے کہ تم نماز بھی ادا کرو اور زکات بھی ادا کرو۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، نماز کے ساتھ ساتھ زکات بھی ادا کرو۔ یہ تو 5 آیت کریمہ پڑھ دیا گیا۔ اب احادیث مصطفیٰ کا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لیا جائے۔ مسلمان میں اتنی بڑی مسجد ہے، آبادی تقریباً 100 کلومیٹر میں ہے، کتنے نمازی ہیں؟ پیسہ سب کا لگا ہے، نمازی 5 ہے، 6 ہے، 10 ہے، کیوں ہے؟ اتنا پیسہ لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ مسلمان کہتا ہے کہ پریشان کوئی پریشان نہیں ہے، وہ بے شمار لوگ شوگر کے مریض ہوں گے، کوئی نہ کوئی بیماری مبتلا ہوں گے، نیند نہیں آتی ہوگی، لیکن جتنے نوجوان سکول میں سوتا کہ نہیں سوتا، اس کو ٹینشن کیا ہے؟ کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ آئیے حدیث مصطفیٰ پڑھتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، دین کا خمہ ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ من اقامہ فقط اقام الدین، جس نے نماز کو چھوڑ دیا، من اقامہ فقط اقام الدین، ومن ترکہ فقط ہدم الدین، جس نے نماز کو پڑھتا رہا، اس کے صحیح وقت میں ادا کرتا رہا، دین کو نہ ہے۔ ومن ترکہ فقط ہدم الدین، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اس نے دین کو برباد کر دیا۔ ایک اور حدیث مصطفیٰ، اس حدیث کے راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، وہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر عالم، رسول عالم، نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کے دوران گفتگو میں مصروف رہا کرتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، میاں بیوی ہر گھر میں مصروف رہتے ہیں۔ وہ فرماتی کہ ہم اور کانت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ گفتگو میں مصروف ہوا کرتے تھے، لیکن جب نماز کا وقت آتا تھا، کس کا وقت آتا تھا؟ آواز بلند کرے، نماز کا وقت آتا تھا تو پیغمبر اعظم، رسول اعظم اپنی شریک حیات کو پہنچاتے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، زیادہ کیا کرو، وہ سب ہو بکرۃ و اصیلا، اور
صبح شام اس کی پاکی بیان ہو جائے. تو آپ سبحان اللہ بولا کرے بلال ہے بولنے مزہ تو ایسی انسان بلال میں بڑے بڑے انسان اللہ چاہے آپ بولتا رہتا. لیکن بلال میں جو مسیح میں آپ آئے ہم آپ کو بلال کا بات نہیں بولنے کے لیے سبحان اللہ بولنے کے لیے الحمدللہ بولنے کے لیے کر یہ اچھا طریقہ ہے. پیار رسول کے پیار دیوان حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ جو شخص پنجگانہ نماز کی پابندی کرے اس میں 9 باتیں آپ کو سننے کو ملے آپ یاد کر لیں اللہ ہر بیماری کا خاتمہ کر دے. تو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ جو پنجگانہ نماز کی پابندی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 9 چیزیں انعام دیں گے. کتنی چیزیں؟ 9 چیزیں. گنتی کیجیے. پہلا اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا دوست بنا لے گا پیارا بنا لے گا. دوسرا اس کو تندرستی عطا کرے گا. اب ظاہر سی بات ہے جس کو اللہ اپنے فضل سے تندرستی عطا کرے گا اس کو کوئی بیماری نہیں پڑتی. جتنا موٹا تازہ ہمیشہ ویسی رہے گا جتنا پتلا دنیا ہے ورنہ زیادہ موٹے ہونے پہ بے شمار بیماری بڑھ جائے. تو پہلا کیا اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا دے گا. دوسرا اس کو تندرستی عطا کرے گا. اور تیسرا اس کی حفاظت فرشتے فرمائیں گے. کون فرمائیں گے؟ فرشتے فرمائیں گے. چوتھا اس کا دل نرم ہوگا. پانچواں اس کے چہرے پر صالحین کا نور ہوگا. چھٹا اس کے گھر میں برکت ہوگی. ساتواں پرسرات سے بجلی کی طرح گزر جائے گا. اور آٹھواں جہنم سے نجات پائے گا. اور نواں جنت میں ان لوگوں کا پڑوسی ہوگا جس کی شان میں یہ آیت کریمہ قرآن میں موجود ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون یعنی اولیاء اللہ کے مقرب ہو. لیکن نمازی اور اتنا نمازی ہو یہ نہیں کہ امام صاحب کو خود کا دعا نہیں. آپ کا جو کام وہ کرے امام صاحب کا کام وہ کرے ورنہ ہر کام میں 2 4 5 ہوتے ہیں امام صاحب کے پیچھے پڑے میں ایسا نہ ہو. بہرحال ہم سب مسلمان ہیں. آپ لوگ یہ بتائیے کہ کچھ ہمارے باپ دادے کو باپ کی عمر کے بھی ہے کچھ ہمارے عمر کے بھی ہے وہ نماز کس کے پڑھے نوالد کو یا بالغ کو؟ اب آپ کا بولے نماز کس کو پڑھے نوالد کو یا بالغ کو؟ آپ سب کا سوال ہوگا بالغ کو. نماز کسے پڑھے مسلمانوں میں کہ کافر ہے؟ مسلمان. لیکن کتنے مسلمان آتے ہیں جس طرح شراب پینا حرام ہے. میں دوسری بات بول رہا ہوں ریکارڈنگ ہو رہا ایک بات. دوسری بات آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں جس علماء میں آپ کا اتفاق ہو امید و بھروسہ کہتا ہے آپ پوچھ سکتے ہیں. جس طرح شراب پینا حرام ہے جوا کھیلنا حرام ہے گناہ کبیرہ ہے زنا کرنا حرام ہے گناہ کبیرہ ہے اسی طرح ہر مسلمان کے لیے جان بوجھ کر نماز چھوڑنا حرام ہے گناہ کبیرہ. اب بتائیے ہم اور آپ کتنے کام کر رہے ہیں اس پر. اللہ ہم سب کو اسی لیے پیدا کرے کہ بندہ بندگی کرے عبادت کرے رب کی. لیکن ہم اور آپ کتنے بنا کیوں نہیں پڑھتے؟ بتائیے وہ اللہ نے قرآن نازل کیا ہم لوگ کی سنار کے لیے کہ قرآن ہمیں پڑھتا چلا جائے گا اس کے عمل کرتا چلا جائے گا. احادیث کی جتنی کتابیں مسلمانوں کے لیے لیکن مسلمان پڑھ کہاں عمل کیا کرو. دور پاک پر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو 3 آدھا اصول ہے نام بولتے اللہ فرماتا ہے ومن اعرض عن الذکر جو اپنے رب کو یاد کرنے سے غافل رہا رب کو یاد نہ کیا فإن له معیشۃ ضنکا تو بے شک رب اس کو قیامت فإن له معیشۃ ضنکا اس کی زندگانی کو تنگ کر دے گا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ اور قیامت کے دن اندھا ہو جائے گا. اس آیت میں 3 باتیں آپ سمجھ گئے. 2 آیت اور آپ کے حوالے کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے ومن اعرض عن الذکر وہ اپنے رب کو یاد کرنے سے غافل ہے رب کو یاد کیا ہی نہیں. فإن له معیشۃ ضنکا اس کی زندگانی کو کم کر دے گی. اب بتائیے کسی کی زندگی 100 سال ہوتی ہے کسی کی زندگی 50 سال ہوتی ہے کسی کی 10 سال. اور یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے. آپ کیا کہتے ہیں سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123 24 25 ہے اور 16. اب جس کی زندگانی کو ربی تنگ کر دے کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا. کتنا بڑا ڈاکٹر یا کتنا بڑا عالم صاحب ہو یا حافظ صاحب ہو کتنا بڑا دعا کرتا ہو نہیں جو ہم دعا کر رہے ہیں اس کا ہی مالک اللہ ہے. اور جو ڈاکٹر دوا دے رہا ہے اس کا ہی مالک اللہ ہے. وہی چاہے تو شفا مل سکتا والا نہیں ملے.
ومن اعرض عن ذکری، جو اپنے رب کو یاد کرنے سے غافل رہا، فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی زندگانی کو تنگ کر دیں گے، ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، اور قیامت میں اندھا اٹھایا جائے گا۔ آپ خود سوچئے، جس کو اللہ تعالیٰ اندھا اٹھایا قیامت کے دن، وہ شخص رب سے سوال کرے گا تو اندھا کیوں اٹھایا گیا؟ تو دیکھیے اللہ آگے کیا کہہ رہا ہے قرآن میں، قال ربی لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اے رب مجھے کیوں اندھا اٹھایا گیا؟ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، میں سب کو دیکھا کرتا تھا، سب مجھے دیتا تھا، کیوں اندھا اٹھایا گیا؟ اب دیکھیے اللہ کیا کہہ رہا ہے، قال كذلك تتلى آیاتنا فنسیتها، تمہارے پاس ایک امام صاحب کے ذریعے، تمہارے پاس حافظ قرآن کے ذریعے، عالم دین کے ذریعے ایک نہیں بے شمار آیتیں آیا کرتی تھی، قال كذلك تتلى آیاتنا، تمہارے پاس اللہ کی آیتیں آیا کرتی تھی اور تم بھلا جاتے تھے۔ یہ صحیح بات ہے، ہم جو کیا کریں گے نہ کریں میرا مالک جانتا ہے، اور تعریف فرما دیا ہے، قال كذلك تتلى آیاتنا فنسیتها، تمہارے پاس اللہ کی آیتیں آیا کرتی تھی اور تم بھلا جاتے تھے، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، اور آج ایسی تمہیں بھلا دیا۔ اب بتائیے وہاں آپ کا مددگار کون ہوگا؟ اس لیے اللہ ہم کو آپ کو ہدایت دے، ہم اور آپ صحیح وقت میں نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ ایک اور چلتے پھراتے آپ کی گوشت گزار کر دوں، بہت اچھی بات ہے، اور اس کا ہم کو آپ کو سب کو ہدایت دے۔ ہم اور آپ اتنا جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام نہاد، اتنا جانتے ہیں نا آپ لوگ، لیکن جب تفسیر کا مطالعہ کریں گے تو اس میں یہ ہے کہ ہم تبارک و تعالیٰ کا نام 3000 ہے، کتنا ہے؟ 3000 ہے۔ 1000 ملائکہ جانتے ہیں، فرشتے جانتے ہیں، 1000 انبیاء کرام جانتے ہیں، اور بتائیے 1300 توریہ شریف میں، 300 زبور میں، اور 300 انجیل میں، اور 100 بچا 99 قرآن موجود ہے، ایک نام اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ لیکن ہم اور آپ سب لوگ ہر جائز کا بسم اللہ پڑھیں گے، اور جب بھی انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو گویا 3000 ناموں سے رب کو یاد کر رہا ہے۔ جب بھی ہم اور آپ کوئی بھی جائز کام کریں، جہاں تک حدیث میں آ رہا ہے اپنے بیوی سے ملو تب یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یعنی بسم اللہ پڑھ کے دعا پڑھ لیا کرو، تو ہر جائز کام میں آپ بسم اللہ سے بھی قرار کر سکتے ہیں۔ اپنی بات کو سمیٹا ہم استغفر اللہ ربی